السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے رائٹر ہیر۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ ہیپی پڑھ لی ہوگی آپ لوگوں نے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہیپی پسند آئی ہوگی آج کی۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پہ لائک اور اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ قسط نمبر 17۔ وہ آدمی خباثت سے مسکراتے اس کی طرف آ رہا تھا۔ محروق اس کی آنکھوں میں ہوس دیکھتی روتی ہوئی بیڈ سے اٹھتی ہے۔ جب وہ آدمی اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر گراتا اس کے اوپر آتا ہے تو محروق خوف سے اپنی سانسیں روکتی ہے۔ بڑی خوبصورت ہے تو، ایک بچے کی ماں تو کہیں سے نہیں لگتی۔ تو چلو چیک کر لیتا ہوں ہے یا نہیں۔ وہ خباثت بھرا قہقہ لگاتے محروق کے دوپٹے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ اس کا منہ نوچتی ہے۔ تیری تو! وہ چیختا ہوا محروق کو اس کے بالوں سے دبوچتا ہے اور اس کے چہرے پر جھکتا ہے تو محروق اپنی پوری ہمت جمع کرتے اسے پیچھے کو دھکا دیتی ہے تو وہ جو مکمل طور پر اس پر جھکا ہوا تھا لڑکھڑا کر ایک طرف گرتا ہے۔ محروق جلدی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی طرف بھاگتی ہے۔ جب وہ پیچھے سے وہ اسے بازو سے جھگڑتے دیوار کی طرف دھکیلتا ہے۔ محروق کے منہ سے ایک سسکی نکلتی ہے۔ وہ کراہتی ہوئی اس کو دیکھتی ہے جو آنکھوں میں شیطانیت لیے اپنی شرٹ کا بٹن کھولتا ہے۔ قریب نہیں آنا۔ اچھا کیا کرے گی تم؟ پہنچتے ہوئے قدم اس کے قریب آ رہا تھا جب محروق کو نیچے پڑا ٹوٹا ہوا کانچ کا واز دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایک ہی جست میں اسے اٹھاتی ہے اور اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتی ہے تو وہ آدمی اس کی حرکت پر وہیں پر رکتا ہے۔ پرے پھینک اسے لڑکی، اچھا نہیں ہوگا تیرے لیے۔ پاس آ کر تو دکھاؤ، چیر کر رکھ دوں گی میں تمہیں، گھٹیا آدمی۔ محروق دہاڑتی ہے تو وہ آدمی ایک قدم اس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ لڑکی، بڑا برا حشر کر دوں گا تیرا، پھینک اسے۔ اگر تم اسے پھینک دے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ شاباش، پھینک دے اسے۔ وہ آدمی اسے اس ٹوٹے ہوئے واز کو دیکھ محروق کو ملامت سے کہتا ہے تو وہ روتی ہوئی اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتی ہے۔ ارے یہ بچہ دانی! وہ آدمی چالاکی کرتے محروق کا دھیان بھٹکاتا ہے تو محروق کو لگتا ہے احدان خان ہے تو وہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے۔ اتنی دیر میں وہ محروق پر جھپٹتے وہ واز اس کے ہاتھ سے چھینتا ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے، چھوڑ اسے لڑکی! وہ زبردستی وہ واز اس سے چھینتا ہے تو محروق ایک دم زور لگاتے چیختے ہوئے وہ واز اس کی طرف کرتی ہے تو اس آدمی کی فلک شگاف چیخ کمرے میں گونجتی ہے۔ اس کی گرفت محروق پر کمزور ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ زمین بوس ہوتا ہے۔ محروق گہرے سانس لیتی بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے جس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ یہ کیا! اس کے منہ سے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلتے ہیں۔ محروق کے ہاتھوں سے خون ٹپکتا زمین کو رنگین کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے سامنے گرے آدمی کو دیکھ رہی تھی جو کہ بالکل ساکت، بالکل جامد۔ وہ بکھرے سے بالوں میں بکھرے سے حلیے میں کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ ذرا سا اس کے بازو پر اٹکا ہوا تھا اور اس کی ایک آستین بھی پھٹی ہوئی تھی۔ احدان خان سردار حیدرامان ذیح مسعود کے قریب سے بھاگتے جا کر محروق سے لپٹتا ہے۔ احدان خان محروق کی ٹانگوں سے لپٹا اس میں چھپ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں مل گئی تھی۔ وہ اب چپ ہو گیا تھا۔ سردار حیدرامان ذیح مسعود اور میجر حمدان خان وہیں دروازے پر کھڑے تھے، خاموش بت بنے۔ محروق کو کسی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنا چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے تو وہاں پر کھڑے شخص کو دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو زارقطار نکلتے ہیں۔ حمدان خان اس کا کانپتا وجود دیکھ بھاگ کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہے۔ حمدان خان اسے شدت سے خود میں بھینچتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا ہے۔ محروق کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ خوف و ڈر سے وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے میجر حمدان خان کی شرٹ مٹھیوں میں بھرے
مٹھیوں میں بھرے ہوئے تھی۔ وہ ہمدان خان کا سہارا پاتے ہی اذیت سے اونچی آواز میں روتی جاتی ہے۔ اس کی درد و اذیت میں ڈوبی ہچکیاں پہلی بار سردار حیدر امان ذیح مسعود کا دل کی ہچکیاں سنتے حیدر امان ذیح کا دل کانپا تھا۔ وہ بھی وہیں کھڑا تھا دہلیز پر، ان سے دور، محروق سے کوسوں دور۔ ہمدان خان اسے خود سے لپٹائے، اس کا سارا وزن خود پر کر گیا تھا۔ وہ روتی ہوئے اپنے نازک بازوؤں کا گھیرا ہمدان خان پر مضبوط کر رہی تھی، جیسے اسے ڈر تھا وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ بس میری ماہی، خاموش ہو جاؤ میرا بچہ۔ میجر ہمدان خان اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتا ہے اور اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے۔ میں نے مار دیا ہان، محروق زمین کی طرف اشارہ کرتی اٹکتے ہوئے کہتی ہے تو میجر ہمدان خان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا ہے۔ تم نے کچھ بھی نہیں کیا میرا بچہ، جو بھی کیا ہے وہ تم نے اپنے ڈیفینس میں کیا ہے، اس لیے اب تم خاموش ہو جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ مجھ پر بھروسہ ہے نا تمہیں؟ تمہارا ہان سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ہاں۔ محروق بامشکل ہی اپنا سر ہاں میں ہلاتی ہے تو میجر ہمدان خان اسے دوبارہ اپنے سینے میں بھینچتا ہے۔ ہان، اسے میں نے نہیں بلایا تھا، یہ تو خود آیا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ محروق پھر اسے کچھ یاد آنے پر میجر ہمدان خان سے ایک دم پیچھے ہوتے، اٹکتے ہوئے، لرزتی ہوئی آواز میں کہتی ہے تو ہمدان خان اس کی صفائیوں پر ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے۔ اس کی بیوی کو لگتا تھا وہ اس پر یقین نہیں کرے گا، کیا اسے وہ اتنا گھٹیا انسان لگتا تھا؟ میجر ہمدان خان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اس کے چہرے پر جھکتا ہے تو سردار حیدر امان ذیح مسعود اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ بس اس کی حد یہیں تک تھی، وہ بھی جو بھی ہو جائے وہ محروق کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا اور اتنا نزدیک تو کسی کے نہیں۔ میجر ہمدان خان تھوڑی دیر بعد محروق سے دور ہوتا ہے اور اس کے بھیگے لبوں کی نمی اپنے انگوٹھے سے صاف کرتا ہے۔ مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے میری جان، مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہان یہ میرے ساتھ زبردستی، وہ پھر سے اٹکتے ہوئے کہتی ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا، میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محروق کی بات پر سردار حیدر امان ذیح مسعود کے دماغ کی رگیں ابھرتی، اس کا خون کھلا گئی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی مٹھیاں بند کرتے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ میجر ہمدان خان اس کے لال رنگے ہاتھوں کو اپنی شرٹ کے ساتھ صاف کرتے اس کا دوپٹہ نیچے سے اٹھاتا ہے اور محروق کو اپنی گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ حیدان خان بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکلتا ہے۔ میجر ہمدان خان محروق کو حیدان کے روم میں لاتے بیڈ پر بٹھاتا ہے۔ بابا جان، میرا شیر بیٹا ڈر گیا تھا۔ جی، پر آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں، تو آپ کو اپنی مورے کی حفاظت کرنی چاہیے تھی نا؟ جی بابا، پر میں ڈر گیا تھا، وہ بری انکل تھے، انہوں نے ہرٹ کیا۔ حیدان خان اپنے باپ کو معصومیت سے جواب دیتا ہے تو میجر ہمدان خان اسے بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ پر بابا، اس دن والے انکل نے مجھے ان سے بچایا۔ اچھا اب جاؤ، اب فریش ہو کر آؤ، ہم پھر سوتے ہیں میرا شیر بیٹا۔ میجر ہمدان خان اسے جلدی سے خاموش کرواتے باتھ روم میں بھیجتا ہے۔ اسے ڈر تھا وہ محروق کے سامنے سردار حیدر امان ذیح کا نام نہ لے لیتا۔ میرجان، ہمدان خان محروق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ محروق کا دایاں گال سوجتے نیلا ہوا پڑا تھا اور وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اپنی آنکھوں کو بند کیے بیٹھی تھی۔ محروق؟ وہ ہنکار بھرتے اپنی آنکھیں کھولتی اسے دیکھتی ہے جو اس کی حالت دیکھ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ میرا بچہ، میں تمہارا ڈریس لے کر آتا ہوں، چینج کر لینا، اوکے؟ میجر ہمدان خان اٹھ کر کمرے سے نکلتا ہے اور اپنے کمرے میں آتا ہے جہاں اس کے آفیسرز کھڑے تھے۔ سر، یہ ابھی زندہ ہے، خون زیادہ بہہ گیا تھا اس لیے یہ بے ہوشی میں ہے۔
اسے اٹھا کر ہمارے پرسنل سیل میں لے جاؤ، علاج کرواؤ اس کا، یہ مجھے کل تک ہوش میں چاہیے مکمل۔ میجر حمدان خان سرد برفیلے لہجے میں کہتا ہے۔ ایک ٹھوکر اس کے پہلو میں مارتا ہے تو وہ بے ہوشی میں بھی کراہ کر رہ جاتا ہے۔ آفیسرز اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں تو میجر حمدان خان محروق کا اور اپنا ایک نائٹ ڈریس لے کر حیدان خان کے کمرے میں آتا ہے۔ سو بھی گیا میرا شیر بیٹا؟ جی سو گیا ہے۔ محروق حیدان خان پر کمفرٹر دیتے اسے بتاتی ہے۔ چلو آؤ تم بھی شاور لو میرا بچہ۔ میجر حمدان خان اسے بیڈ سے اٹھاتے واش روم میں لے کر جاتا ہے۔ ہاں میں لے لوں گی، محروق اسے اپنی زپ کھولتے دیکھ ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے تو حمدان خان مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ میر جان ہم میں کوئی پردہ نہیں ہے، شوہر ہوں میں تمہارا، تم پر تم سے زیادہ حق ہے میرا۔ میجر حمدان خان اس کی شرٹ پر پیر رکھتے اپنی شرٹ اتار کر بھی اس پر پھینکتا ہے۔ ہاں وہ آدمی وہ ششک موش، اس وقت صرف ہماری بات کرو میری ماہی، مجھے اس وقت تمہاری طلب ہو رہی ہے اور اس لیے مجھے صرف تمہاری سسکیاں سننی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ایک ہونے کی آواز جو یہاں گونجے گی۔ میجر حمدان خان محروق کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا ہے اور بھاری گمبھیر آواز میں کہتا ہے تو محروق کا دل شدت سے دھڑکتا ہے۔ میجر حمدان خان شاور ٹیپ آن کرتا خود اس کے نیچے ہوتے محروق کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ میری جان مجھے اجازت دو میں تمہیں اور خود کو سکون دے سکوں، تمہارا ہر دکھ خود میں سمیٹ لوں۔ بولو ماہی، کیا تم اس وقت مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دو گی؟ محروق اس کے اتنی محبت سے پوچھنے پر اپنا سر اس بات میں ہلاتے اسے ہاں کہتی ہے تو میجر حمدان خان خوشی سے اسے چومتا ہے۔ ہاں باہر حیدان ہے، کوئی بات نہیں، میری دلبرا میں تمہاری سسکیوں کو خود میں گھونٹ لوں گا اور تم مجھے۔ میجر حمدان خان بے باکی سے اسے چھوتے اسے آنکھ ونک کرتے کہتا ہے۔ ہاں باہر چلیں، میں تھک گئی ہوں، محروق کانپتے ہوئی آواز میں مناتے ہوئے کہتی ہے اور اپنا سر میجر حمدان خان کے کندھے پر رکھتی ہے۔ اس کی کمر میں شدید ترین درد ہو رہا تھا جو کہ حمدان خان کے اسٹروک کی وجہ سے دیوار سے لگ رہی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ، کہیں درد ہو رہا ہے؟ کمر میں بہت زیادہ ہے ہاں۔ میجر حمدان خان اسے احتیاط سے نیچے کھڑا کرتا ہے اور اس کے بالوں میں شیمپو لگاتے اسے شاور دیتا ہے۔ وہ محروق کا نائٹ ڈریس اٹھاتے اسے نائٹ گاؤن پہناتے اسے لیے باہر آتا ہے۔ حیدان خان پوری طرح نیند میں گم سویا ہوا تھا۔ میرا بچہ تم بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں ہاں؟ محروق بیڈ پر لیٹتی اس سے پوچھتی ہے، شاور لیتے خود کو ریلیکس کرنے پر۔ ہاں میری جان تم مجھے ابھی اور برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے سو جاؤ، میں شاور لے لیتا ہوں۔ میجر حمدان خان محروق پر اچھے سے کمفرٹر دیتے خود باتھ روم میں بند ہو جاتا ہے تو محروق اپنی آنکھیں بند کرتی ہے۔ میجر حمدان خان جیسے انسان کو ٹھکرا کر اس نے سردار حیدر امان ذہن محسوس جیسے ظالم کو چنا تھا اور اس نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ اسے یاد تھا۔ ایک بار شدید تیز بخار میں بھی اس ظالم سردار نے اس سے اپنا حق لیا تھا اور وہ یہی سمجھتی تھی یہ شوہر کا حق اور اس کی محبت ہے، لیکن حمدان خان نے اسے بتایا تھا محبت صرف جسم سے نہیں ہوتی، محبت تو ایک پاک جذبہ ہے جو روح سے ہوتا ہے، جسم کی محبت تو روحوں سے بعد میں آتی ہے۔ 15 منٹ بعد حمدان خان شاور لیتے باہر نکلتا ہے اور اپنے بالوں کو خشک کرتے محروق کے قریب آ کر لیٹتا ہے۔
محروق سائڈ کروٹ لیٹی ہوئی تھی اور میجر حمدان خان اس کے پیچھے آنکھ لیٹتا اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور ایک ٹانگ اس پر رکھے لیٹتا ہے۔ وہ اپنا چہرہ محروق کے بالوں میں چھپاتے ایک ہاتھ اس کے سینے سے گزارتا ہے اور اسے خود میں بھیجتا نیند کی وادیوں میں اترتا جاتا ہے۔ دور رہو مجھ سے، آن کہاں ہیں آپ؟ دور آ۔ وہ ایک دم چیختی ہوئی اپنی آنکھیں کھولتی ہے۔ ماہی جان کیا ہوا ہے؟ حمدان خان محروق کی چیخ پر ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور اسے دیکھتا ہے جو کہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ ماہی، وہ آدمی، وہ محروق کوئی نہیں ہے یہاں میری جان، دیکھو میں ہوں تمہارا ہان، ادھر دیکھو مجھے۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اسے خود میں بھیجتا ہے۔ بس اور کچھ نہیں سوچنا ہے تم نے، مجھے دیکھو، صرف اپنے ہان کو، مجھے چھوؤ، مجھے محسوس کرو میری جان، تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ میجر حمدان خان اس کے نگوش پر دیوانگی کے عالم میں شدت سے لب رکھتا جاتا ہے۔ محروق اپنے ہاتھوں سے حمدان خان کی گھنی داڑھی کو چھوتی ہے تو اس کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوتی ہے۔ وہ سب بھول گئی تھی۔ ہان کی جان، میں آپ کو چھوؤں؟ بالکل، میں تو سارا کا سارا تمہارا ہی ہوں میری ماہی کا، جہاں سے چھونا ہے چھو لو۔ میجر حمدان خان اس کی خواہش پر محبت سے کہتا ہے تو محروق ذرا سا اوپر ہوتی ہے، اس کے چہرے پر جھکتی ہے۔ وہ اپنے لب حمدان خان کی آنکھوں پر رکھتی ہے تو وہ سکون سے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے۔ آنکھوں سے ہوتی وہ حمدان خان کی پیشانی، اس کی ناک، اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہونٹ باری باری رکھتی ہے تو اس کے نرم لمس پر میجر حمدان خان سرشار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے اس کا پہلا محبت بھرا لمس محسوس کر رہا تھا۔ محروق بے خودی میں اسے چھو رہی تھی، وہ بالکل مدہوش ہو گئی تھی حمدان خان کو چھوتے ہی۔ جان، وہ صرف چہرہ ہی چھو سکتی ہوں کیا؟ میجر حمدان خان اس کے سوال پر ایک دم اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ اس پر جھکی معصومیت سے اس سے پوچھ رہی تھی، میری جان تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں ہان، آپ اپنی شرٹ اتار دینا۔ حمدان خان اس کی خواہش پر تھوڑا اوپر اٹھتے اپنی شرٹ اتار کر بڑے پہنتا ہے اور دوبارہ تکیے پر اپنا سر رکھتا ہے تو محروق کی آنکھیں چمکتی ہے۔ وہ اس کے سکس پیک باڈی دیکھ مسکراتی ہوئی اس کی شاہ رگ پر اپنے ہونٹ رکھتی ہے تو میجر حمدان خان کی سانسیں گہری ہوتی ہیں۔ محروق خود وہاں سے ہونٹ اٹھاتی گردن کو چومتی ہے۔ آج اسے حمدان خان کو چھونے میں مزہ آ رہا تھا، اسے سکون مل رہا تھا اپنے شوہر اپنے محرم کو چھوتے ہوئے۔ اس کے ہونٹ میجر حمدان خان کے چٹانی سینے پر آ کر رکتے ہیں تو حمدان خان کی بس ہوتی ہے، وہ خود اسے اتنی شدت سے چھوتا تھا پر آج محروق کے نرمی سے پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کا لمس اس میں آگ لگا رہا تھا۔ اتنے میں ہی اس کے ماتھے پر ننھے پسینے کے قطرے ابل رہے تھے۔ میری ماہی جان، آگے بڑھو گی تو تمہارے لیے ہی نقصان ہوگا میرے دلبرا، کیونکہ اس کے بعد پھر میں خود پر اپنا کنٹرول کھو دوں گا۔ میجر حمدان خان اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اپنی بھاری معنی خیز آواز میں کہتا ہے تو محروق اس کی غیر ساخت آواز پر سرخ ہوتی ہے۔ وہ اس کے چھونے سے ہانپ گیا تھا۔ محروق اب کی بار شرارت سے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے پھیرتی نیچے کی طرف لے جاتی ہے، وہاں سہلاتی ہے تو حمدان خان کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوتی ہیں۔ محروق اپنے لب کا کونا اپنے ہونٹوں میں دباتے اپنی مسکراہٹ کو روکتی ہے۔ میجر حمدان خان کی یہ حالت اسے بڑا ہی محفوظ کر رہی تھی۔ محروق اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتی ذرا سا دباؤ دیتی ہے تو
ہمدان خان اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ محروق اس کی آنکھوں میں طلب دیکھتے خود کو کوستی ہے۔ جگا دیا نا سوئے ہوئے شیر کو، وہ خود سے کہتی ہے۔ میری جان، اب تم اپنی خیر منانا، میجر ہمدان خان گمبھیر آواز میں کہتا ہے اور ایک دم اس کے اوپر آتا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہونٹوں پر جھکتا ہے اور انہیں اپنی گرفت میں لیتا ہے تو محروق بھکلا کر اسے پکڑتی ہے۔ وہ ہونٹوں پہ جھکا ہوئے ہاتھوں سے بے باکیاں کر رہا تھا۔ محروق کے منہ سے دبی دبی آوازیں نکلتی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میجر ہمدان خان اپنا وجود اوپر سے اس کے ساتھ مس کر رہا تھا، جو محروق کو گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میجر ہمدان خان اس کی سائیڈ گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا ہے اور ایک گہری بے باک شرارت کرتا ہے تو محروق کی ہلکی سی چیخ نکلتی ہے، خان، آہستہ ماہی، میرا بیٹا اٹھ جائے گا۔ ہمدان خان اس کی چیخ پر اس کے منہ پر اپنی انگلی رکھتے کہتا، ہمدان خان کو دیکھتا ہے جو کہ کسمکاتے دوبارہ سو گیا تھا۔ محروق اس کی انگلی پر کاٹتی ہے۔ My kitten, if I take my revenge now, ہیدان خان will wake up from the sound of music. میجر ہمدان خان کے انگریزی میں بولے گئے الفاظ پر محروق شرم سے اس کی انگلی چھوڑتی ہے اور اسے گھور کر دیکھتی ہے۔ بے شرم میجر۔ محروق اپنا ناک سکیڑتے اس کو نئے القابات سے نوازتی ہے تو میجر ہمدان خان ہنستے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکتا ہے۔ If I start now, my Dilbara, this house will tremble with the sound of your six and our baby won't be the only one losing sleep. اگر میں نے ابھی شروع کیا تو میری دلبرا، تمہاری آہوں کی آواز سے یہ پورا گھر لرز اٹھے گا اور ہمارا بیٹا ہی نہیں نیند تمہاری بھی چھین جائے گی۔ محروق اس کی بے شرمیوں پر اسے زور سے پکارتی ہے تو میجر ہمدان خان ہنستے ہوئے اپنے پیر اس کے گرد لپیٹتا ہے۔ میجر خان، اپنی یہ بےتابیاں یہاں مت دکھائیے۔ میرا بیٹا جاگ گیا تو آپ کو دوبارہ سے شاور لیتے خود کو ریلیکس کرنا پڑے گا۔ میرا بیٹا جاگ گیا تو آپ کو دوبارہ سے شاور لیتے خود کو ریلیکس کرنا پڑے گا۔ محروق اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتی اتراتے ہوئے کہتی ہے تو میجر ہمدان خان اسے مسموم گور کر دینا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ میجر ہمدان خان بیڈ سے نیچے اترتا، اسے بھی اٹھاتا ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ خان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ محروق اسے سیڑھیاں سے نیچے اترتا دیکھ پوچھتی ہے تو میجر ہمدان خان اسے لا کر لاؤنج کے صوفے پر پٹکتا خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ یا ہم لوگوں کو کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا اور رکو میں آتا ہوں، ہلنا نہیں ہے یہاں سے تمہیں۔ وہ میجر ہمدان ذرا سختی سے محروق سے کہتا ہے، وہ دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک
फॉक्स को देखती उसकी आंखें फैलती हैं, वो हैरानी से उसे देखती है। तो उसकी आंखें फैलती है, वो हैरानी से उसे देखती है। ये नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरी जान। महरो कटकते हुए नुक्कड़ पर सर हिलाती है। आज ही काम आएगा। हमदान खान वो चीज़ उसके हाथ से लेते महरो को अपने काबू में करता है, जो कि भागने की तैयारी कर रही थी। हाँ नहीं, हाँ मेरी जान, नया एक्सपीरियंस करते हैं हम दोनों। हम भी। सुना है बड़ा मज़ा आता है ऐसे में। जब हमदान खान उसकी पुकार को इग्नोर मानी खेजी से कहता है और कहका लगाता है, तो महरूक उसे मासूमियत से देखती है। उम्मीद है आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें, और खुश रहें, खुशबाश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।